حضرات، ہر آبادی کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ کم از کم ہر 10-20 برس کے بعد کسی ایسی شخصیت کو جنم دیتی ہے جس سے اس شہر کی عظمت رفتہ لوٹ آتی ہے۔ ہمارے شہر اور مدرسہ احمدیہ سلفیہ ملکی محلہ آرا کے عظمت رفتہ کی خوشبو اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے نشأت ثانیہ کے عظیم فرد جن کے رفتار کی عظمت، کردار کی بلندی، فکر کی وسعت اور مستحکم ارادے نے ادارے کو اس مقام پر پہنچایا، میری مراد فضیلت الشیخ ابو ناصر رضا الحسن عربی حفظہ اللہ اور ان کے جملہ رفقا ہیں، یعنی کہ عزت مآب جناب انور علی عربی حفظہ اللہ اور دیگر ممبران مدرسہ ہیں۔ میں اخیر میں صدر اجلاس عزت مآب جناب انور علی عربی حفظہ اللہ ناظم اعلیٰ مدرسہ احمدیہ سلفیہ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دوں گا کہ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف۔ طوفان کر رہا تھا، ایسے دور میں مدرسہ چلانا آسان کام نہیں ہے۔ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کشتی بھنور میں ہے۔ فلیتفضل مشکورا جناب انور علی عربی حفظہ اللہ ناظم اعلیٰ ڈائس پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ ہر قسم کی بڑائی کبریائی اس احکم الحاکمین کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار، یہاں تک کہ اللہ نے زمین کے اندر کے کیڑوں کی بھی زندگی اس نے بخشی، اور وہی سب کو کھلاتا ہے، جلاتا ہے، بناتا ہے، پڑھاتا ہے، جو بھی ہے۔ اور میں اپنے عزیز ہمارے آئے ہیں خصوصی مہمان جناب ایس ایم اشرف فریدی صاحب، صدر مدرسہ احمدیہ سلفیہ اردو ایکشن کمیٹی کے صدر اور قومی تنظیم کے چیف ایڈیٹر، اور ہم اپنے دوست بھائی ڈاکٹر سراج اللہ تیمی حفظہ اللہ وطب اللہ کا، جو کہ نائب مدیر قومی تنظیم، اور میں اپنے بھائی عزیز شیخ عبدالسمیع جعفری کے صاحبزادے بدیع مجاہد صاحب کا میں شکر گزار تہہ دل سے ہوں، اور جو بھی یہ شان و شوکت، یہ جو مہمانان، یہ جو میرے ممبران ہیں، میں تہہ دل سے ان سارے لوگوں کی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان، میرے ممبران، جو بھی لوگ سفر میں تکلیف اٹھا کے آئے ہیں، میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ چند باتیں میں کروں گا اور ہزاروں ہزار درود و سلام ان نبیوں اور رسولوں پر ہو، خصوصیت کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی اللہم بارک۔ اب میں ابراہیم عربی رحمہ اللہ کے ادارے کے جو انہوں نے قائم کیا تھا، انما الاعمال بالنیات کا آج یہ سمرہ ہے۔ ان کی نیت تھی کہ ایک ادارہ قائم ہوا، کچھ خسارے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے نشاط ثانیہ کے بعد ہمارے ساتھ بہت اچھے ممبرانوں کو اللہ نے انتخاب کرایا، اس میں سے علماء کی جماعت زیادہ رہی، اور بہار سے لے کے یو پی تک میں سفر کرتا رہا اس ادارے کی ترقی کے لیے، کیسے یہ لوگ ادارہ چلا رہے ہیں۔ میں اساتذہ اکرام کا بھی شکر گزار ہوں، میں اپنے طالبوں جگرپاروں کا بھی شکر گزار ہوں۔ ان کٹھنائیوں کے سامنے میں، یہ کرونا وائرس میں جتنی ہم نے تکلیفیں اٹھائی، جتنا بھاگ دوڑ ہوا، تو اس میں بھی میں نے اپنی کوشش کیا
یہ بچے جو جن کی ماں نے 5 سال 10 سال کے بچے یہ بھٹک رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں، ان کو بچانے کے لیے میں نے پوری کوشش اپنے تئیں کی اور آج تک میں کر رہا ہوں۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جگر کے پاؤ، تم کہیں بھی جاؤ مگر اپنے دین کو بیچنا نہیں، اپنا مزاج بنا کر آنا، یہ مادری علمی جگہ کو آگے بڑھانا۔ آج ماشاءاللہ ہمارے پاس 4 مادری علم کے بچے سامنے ہیں، اس میں سے آپ کے صدر محترم ہیں ندوہ یا اجلاس کے صدر کمال الدین فیضی صاحب، آپ کے جمال الدین سلفی صاحب، آپ کے اعجاز انور صاحب، آپ کے عبد القادر منیر الدین میدنی صاحب، یہ سارے کے سارے یہاں سامنے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم یہ شہر والوں سے بڑی اچھی امید رکھتے ہیں اپنے ممبران سے کہ وہ لوگ ہر طریقے سے جس طریقے سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں دیتے رہیں گے۔ اور ندوہ کے صدر ابھی فی الفور ہوئے ہیں طارق ضیاء صاحب، اللہ تعالیٰ کے بعد ان کا بھی میں مبارکباد، اللہ نے کہا دیا ہے کہ ہمارے شکریہ کے بعد ہمارے بندوں کا بھی شکر گزاری کرو ورنہ تم اللہ کے شکر گزار نہیں ہو سکتے ہو۔ تو ہمارے پاس جو بھی وسائل کی کمی یا زیادتی یہ ہماری گناہوں کے سبب کا ہے، سمجھا؟ آج جو میڈیا میں آن لائن پڑھائی ہوئی اس سے ہم کو دیکھنے میں آیا کہ آج 300 جو بچے 350 بچے اس مدرسہ میں تھے آج سمٹ کے اتنے پر آ گئے۔ ان کی میرے کوشش اللہ کے بعد میری کوشش رہے گی کہ یہ بھی بچ گئے ورنہ یہ بھی اس میں بہ جاتے۔ میں آن لائن پڑھائی کے قائل ہی نہیں رہا، آف لائن پڑھاتا رہا، چپ چاپ سے حکومت سے لوگوں سے عوام سے سب سے چھپا کے ان بچوں کو ایک جیسے مرغی ایک بچوں کو انڈا کو سیتی ہے اور پالتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ بچے باہر نکلتے ہیں تو اس کو ماں کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آج ہم کو خوشی ہے کہ یہ ہونہار بچے، یہ عبدالکلام آزاد بھی بن سکتے ہیں، یہ سمیع جعفری رحمہ اللہ بھی بن سکتے ہیں، یہ ابراہیم آرمی بھی بن سکتے ہیں، یہ دکتور رضا اللہ بھی بن سکتے ہیں، یہ عبدالعزیز رحیم آبادی بھی بن سکتے ہیں، یہ شاہ الفق پھلواری بھی بن سکتے ہیں۔ یہ ابراہیم آرمی عصری تعلیم کو پھیلانے کے لیے، جب میں ادارے میں آیا سیاسی میں تو یہاں پر فارسی اور آپ کو قرآن کی پڑھائی ہوتی تھی، نہ عصری کوئی تعلیم نہیں تھی، حقیقت میں یہاں عصری تعلیم نہیں تھی۔ 90-92 میں آئے شیخ سراج اللہ تیمی صاحب تو اس پروگرام کو ایجاد کرنے کو ہم کو بتایا کہ بھائی یہاں پر ابراہیم آرمی صاحب یہاں پر مذاکرات علمیہ کراتے تھے، آپ اس چیز سے کیوں دور ہو گئے ہیں؟ آپ بھی اس کو کرائیں۔ اس میں ان کا بھی ہاتھ ہے اور ایک عنایت اللہ تیمی بھی تھے۔ دیکھیے بھائی کچھ زبان میں جو لرزش ہو رہی ہے، یہ میرے دانت میں کچھ بیماری ہوئی تھی، دانت نکلوا دیا، دانت لگا نہیں ہے، اس لیے آپ مذاق نہیں سمجھیں گے اور اس بات کو غور سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جتنے بھی شہر کے باشندگان ہیں وہ کان کھول کے سن لیں نوجوانوں، میری زندگی یا کسی کی زندگی کبھی وفا نہیں کر سکتی ہے۔ یہ موقع، یہ طالب، یہ علماء، ان کی عزت نہیں کرو گے کبھی تم آگے نہیں بڑھ سکتے ہو۔ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، انگلش میڈیم میں پڑھانے کے لیے سائنس کی کوچنگ، زولوجی اور باٹنی اور فزکس اور کیمسٹری کے لیے الگ الگ پیسے کو دیتے ہو، ان یتیموں کو، مسکینوں کے بچوں کو دینے میں تم گریز کرتے ہو، تیوری چڑھاتے ہو، بھاؤں چڑھاتے ہو۔ اور نوجوان طبقوں سے بھی کہیں گے کہ نوجوان طبقے سن لے کہ دین سے جتنے دور بنیں گے، جتنے الگ ہوں گے، اتنی ہی بیماریاں پھیلیں گی، اتنے ہی وبا آئیں گی۔ آج ہم جو خسارے میں ڈوبے ہیں، ان کو حقیر نظر سے کہتے ہیں کہ انور صاحب نے علماء کو اور بچوں کو سر پر چڑھا دیا۔ لا واللہ، میں نے سر پر نہیں چڑھایا، ان کی علمی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے یہ اپنے کو حقیر نہیں سمجھے۔ محترم نے کہا نا کہ بچوں تم اپنے آپ کو نفسیات میں نہیں پڑھنا، اپنے کو آپ کبھی غلط مت سمجھنا، اپنے کو کبھی چھوٹا مت سمجھنا۔ ہر وقت وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو اپنی محنت اور کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات کا مقصد میرا کہنے کا تھا
کہ میری نیت تھی یہ اللہ یہاں لڑکے زیادہ سے زیادہ آئیں، اساتذہ اچھے سے اچھے آئیں، جو اساتذہ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی خطاؤں کو درگزر کرے، اور جو خدمت کیے اور کہیں چلے گئے نوکری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ان کے بال بچے سب کے کھیت کھلیان میں اللہ برکت دے۔ اور آپ لوگوں سے طالبوں سے کہیں گے کہ یہاں سے پڑھنے کے بعد جو آپ جا رہے ہیں 20 بچے جا رہے ہیں جامعہ سلفیہ بنارس، تو آپ مادری علمی جگہ کو نہ بھول کے اور اس کی بھی بقا کو برقرار رکھیں گے، کیونکہ آپ کے شیخ وہاں سے آتا ہمیشہ ناظم صاحب کا شیخ عبداللہ سعود حفظ اللہ کا کہ آپ لڑکوں کو تعلیم مختصر دیں مگر تربیت دیں۔ بڑی دل میں خوشی ہوئی، محترم نے بولا کہ بچے بڑے ڈسپلین میں ہیں، تقاریریں بہت اچھی ہوئیں ماشاءاللہ۔ اساتذہ کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، چاہے وہ کمپیوٹر میں ہوں، چاہے وہ عربی کے ہوں، چاہے وہ حفظ کے چاروں قرہ ہیں، یہ قابل ستائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بال بچے کھیت کھلیان سب میں برکت دے، اور گاؤں گاؤں سے جو آئے ہیں اور جو مدد کر رہے ہیں ہر موقع پر ہماری دام دل میں سکھنے اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے۔ اور میڈیا، پرنٹ میڈیا جو بھی ہماری مدد کر رہے ہیں اس ادارے کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے بال بچوں میں برکت دے۔ میں آخر میں آپ لوگوں سے پھر یہ التماس کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اس ادارے میں داخلہ نہ کرائیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ آج میں نے داخلہ کرایا کل یہ لڑکا 10 پارہ کا حافظ ہو جائے، ممکن نہیں ہے۔ کسی بچے میں صلاحیت ہوتی ہے کہ 1 سال میں کر لیتا ہے 10 پارہ، کسی میں ہوتا ہے کہ 1.5 سال میں کرتا ہے، کسی میں 2 سال میں، یعنی کہ حفظ کا ہم نے کوٹا ہی بنا کے رکھا ہے کہ 4 سال میں ایک حافظ اچھا بنے گا۔ اور ایسے تو عالمون تعلیمون والے حافظ روڈ پر گھوم رہے ہیں، آرا شہر میں بھی بہت جگہ چل رہا ہے، میں کسی پر کومنٹ نہیں کر رہا ہوں، مگر ہم وہاں کے طالبوں سے خوش نہیں ہوں۔ میں اپنے طالبوں سے اس لیے کہتا ہوں کہ جتنی بھی تم قرآن کو پڑھو گے اتنا تم کو فائدہ ہوگا، جتنی تم احادیثوں کو پڑھو گے اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ تمہیں فائدہ ہوگا۔ یہ بڑے بڑے علماء دین بیٹھے ہیں، یہ بڑے عالم دین کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے صادق پور میں انگریزوں کی دانت کھٹے چپوا دیے۔ صادق پور ابراہیم آروی کی تو لوگ بات بولتے ہیں، جہاں تک ہم نے پڑھا تواریخ میں کہ صادق پور وہ جگہ ہے کہ آزادی میں پہلا وہ جگہ تھا کہ وہ بہار میں کہ وہ لوگ ساتھ دے رہے تھے۔ ہم کسی کے طرف سے نہیں بول رہے ہیں مگر حقیقت کو میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کا جو ادارے کو چلانے والے بانی تھے علامہ ابو محمد ابراہیم آروی، اور جس طریقے سے ہم کو لایا گیا، اس میں ایوب عالم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی ہم کو جلسہ کا چندہ کروایا تھپ تھپا کے پیٹھ پر، اور یہاں کا ممبر میں ڈالا، اور پھر اس کے بعد ضیاء الحسن آروی صاحب نے، اور پھر میں اس شخص کا بھی شکر گزار ہوں کہ ضیاء الحسن آروی صاحب رحم اللہ کے دوسرے نمبر کے صاحبزادے ابو ناصر رضا الحسن آروی، جو 90 میں میں بنارس گیا 1990 میں، تو انہوں نے کہا کہ کچھ ادارے کے لیے آپ علماء سے ملے، اس میں دکتور رضا اللہ رحم اللہ، انہوں نے ہمیں مبارک پوری اتنی اچھی باتیں کی، نصیحت کی، کہیں کہ دیکھیے آپ کو چور بھی بنائیں گے لوگ، بیمان بھی بنائیں گے، ڈاکو بھی بنائیں گے، آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اور میں ان لوگوں کو بھی شکر گزار ہوں جیسے عبدالباری خان صاحب ڈمریا گنج، یہ بھی قابل ستائش ہیں کہ وہ ادارے کے لیے ہر طریقے سے رحم اللہ مدد کرتے رہے۔ ان کے ناتی ہیں فخر الدین خان صاحب، ان کے بیٹا بھی ہے فیض صاحب، تو ڈاکٹر ہے وہ بھی، ان لوگوں آج تک اس ادارے کی ان کے باپ کے مرنے کے بعد بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ میں آپ شہر والوں سے کہوں گا، آپ بڑے لوگوں سے کہوں گا، تجار سے کہوں گا، علم والے سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کا یہاں داخلہ کرائیں، ان کی پڑھوائیں اور ان کی مدد کریں۔ یہ آپ کے ٹفن کا اور یہ آپ کے 100 روپیہ 1000 روپیہ جو مہینہ آپ ہم کو دیتے ہیں اس کے سمرے یہ ہیں کہ آج کالا اللہ کالا رسول ہے، جس دن کالا اللہ کالا رسول اٹھ جائے گا، یہی نانا ابا تھے، مرض میں تھے، حافظ قرآن تھے، نماز پڑھاتے تھے، تلاوت کرتے تھے، جب قرآن بھول گئے تھے، یا ایک مرحوم تھے ہمارے خیر اللہ حافظ خیر اللہ صاحب، ان کے نانا یا چچا لگیں گے جو بیٹھے ہوئے ایوب عالم صاحب، ان سے انہوں نے قرآن دہروایا، اور جب سے حافظ ہوئے تو مرتے دم تک پڑھتے رہے اور اس مدرسے کی خدمت کرتے رہے۔ اور ان لوگوں نے ہم کو یہ سمجھایا کہ بیٹا اس کام کو کرنے میں بڑی کٹھنائی آئے گی،
میں ابھی بھی آپ لوگوں سے کہے جا رہا ہوں، شہر والے اس ادارے کی قدر کریں اور اس کی مدد کریں، داں میں دل میں سکھ میں۔ میں ان سارے لوگوں کو دعا کرتا ہوں، چاہے وہ برادران وطن ہو، چاہے ہمارے بھائی صاحب ہو، لوگ ہمارے دیہات کی دیہی علاقے کے جو لوگ تعاون کر رہے ہیں، اس اجلاس میں جن لوگوں نے میرے کو تعاون کیا ہے، ان کے بال بچے بیمار ہیں، ان کی بیوی بیمار ہے، ان کے لیے دعا خیر کرے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صحت کاملہ عاجلہ دے۔ جن کی بچی کی شادی نہیں ہوئی ہے، اللہ ان بچیوں کی شادی کرائے۔ جیسے کہ ابھی محترم بول رہے تھے کہ دہیج کے لیے کتنی لڑکیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں، کتنی لڑکیاں غیروں کے پاس جا رہی ہیں۔ یہ کوتاہی ہماری آپ کی ہے۔ کالا اللہ کالا رسول بانٹنے والوں، تم جہاں بھی جاؤ اپنا تعلیم بانٹو، لوگوں کو سمجھاؤ کہ آپ کم پیسے میں جو بھی ہو، 500 میں ہو یا 5000 میں نکاح کرواؤ، سامان مت لو، دہیج مت لو۔ تو آج دہیج کا پرتھا ہے۔ ہم وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، تو ہم کو چاہیے کہ اچھی علم حاصل کرے اور اپنے عالموں کی قدر کرے، اپنے ادارے کے سامان کی حفاظت کریں، اپنے مہمانوں کی حفاظت کریں، اپنے بڑے کی حفاظت کریں، اپنے چھوٹوں کو دیکھیں، شفقت سے رکھیں، اور جو بھی ہم لوگوں سے ہو سکے نیکی کرنے کے لیے کوتاہی نہ برتیں، ورنہ کب میری روح نکل جائے کوئی نہیں جانتا۔ ہم اپنے مساعد ناظم صاحب ہیں سامنے بیٹھے ہوئے، ضیاء الحسن صاحب کے 4 نمبر کے صاحبزادے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین کی اچھی سمجھ دے، اور اس طریقے سے جس طریقے سے ان کے بڑے بھائی 2 نمبر کے ابو ناصر رضا الحسن صاحب داں میں دل میں سکھنے۔ اگر میں ایک بات بھی بولتا ہوں کہ ادارے میں یہ چیز کی ضرورت ہے، مجھ کو چاہیے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کے بال بچے کھیت کھلیان ہر چیز میں اس کو برکت دے، اور اس کو اور مزید اللہ طاقت دے کہ وہ اس ادارے کو یونیورسٹی بنانے میں میرا پورا جم کے ساتھ دے، تاکہ اگر یہ یونیورسٹی ہو جاتی ہے، میری کوشش ہے یہ بنات کے لیے کریں، اب بنین کے لیے آپ لوگ دعا کریں، مہمانوں سے بھی، میں علماء اکرام سے بھی اور آپ بچوں سے بھی دعا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے یونیورسٹی